بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام، ماہ اعضا، اس کی آپ حضرات کی خدمت میں اپنی جانب سے اور امامیہ یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ محرم کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے آج جو آپ کے سامنے پیغام اور پروگرام پیش کرنا ہے وہ دشت نینوا پر قربانی پیش کرنے والے اصحاب باوفائے سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف ہے، اور اس مرحلے پر میں ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتا ہوں شہداء کربلا پر۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی سرزمین پر دین کو بچانے اور حق کا پیغام لوگوں تک نشر کرنے کے لیے اپنے ساتھ جن لوگوں کو لیا تھا وہ مختلف طبقہ فکر اور مختلف دین و مذہب و ملت اور قوم اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ ہم اگر صنف کے لحاظ سے کربلا کے شہداء پر نظر رکھیں تو جہاں مردوں میں کربلا کے شہید ملتے ہیں وہاں بعض خواتین بھی ہیں جو شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ اگر کربلا کے شہداء کو ہم فقط واقعہ کربلا میں محدود جانیں تو ان کی فہرست الگ ہوتی ہے، اور وہ حضرات جو گویا انقلاب کربلا کا پیش خیمہ تھے اور کربلا کی جنگ سے پہلے راہ سید الشہداء اور راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی شمار اگر شہداء کربلا میں کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ شہداء جو میدان کارزار میں زخمی ہوئے اور دشمنوں نے انہیں مردہ اور شہید سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر بعد میں ان کو حیات ملی اور پھر اسی زخم اور اسی کی بنیاد پر انہیں شہادت ہوئی، اگر ان شہداء کو بھی ہم فہرست میں اپنے رکھیں تو شہداء کربلا کی تعداد اور بھی وسیع اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ قوم، قبیلوں اور طبقات زندگی یعنی مختلف خاندانوں، مختلف بستیوں اور مختلف علاقوں سے وابستہ اور متمسک افراد کو جب ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں تو اس وقت جو میں آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہوں یہ ایک سافٹ ویئر ہے، سیمہ معصومین، اس میں ایک کتاب ہے ابصار العین فی انصار الحسین، اور اس کتاب نے جو شہداء کربلا کا تعارف کرایا ہے اس کی معلومات کی روشنی میں تقریباً 16 خاندانوں کا ذکر کیا ہے اور ایک باب قائم کیا ہے متفرق شہداء کربلا، جن کا تعلق ان شہداء سے نہیں تھا، یعنی ان خاندانوں سے نہیں تھا۔ اور ان 16 خاندانوں میں بھی جو تعارف کرایا ہے صاحب کتاب نے، ان میں بسا اوقات خاندان کے افراد کے علاوہ اس خاندان میں خدمت کرنے والے اور یا غلام، ان کو بھی اسی خاندان کا جز مانا ہے۔ بنی ہاشم کے شہداء جیسا کہ مشہور بھی ہے اور ان کے بارے میں سب جانتے بھی ہیں، تقریباً 18 شہداء بنی ہاشم جو ان کے نام اور نسب پر نگاہ رکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمومیت اور کلی طور پر ان کو شہداء بنی ہاشم کہا گیا ہے، ورنہ دراصل وہ شہداء آل ابو طالب ہیں، یعنی جو بنی ہاشم کے خاندان میں جناب ابو طالب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پدر بزرگوار، ان کی نسل سے افراد کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور درجہ شہادت پر وہ فائز ہوئے ہیں۔ خاندان بنی ہاشم میں
جہاں اولاد علی ابن ابی طالب، اولاد جعفر، اولاد عقیل یہ سب درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرا خاندان جس نے امام حسین علیہ السلام کے حق کو جانتے ہوئے اور آپ کی مدد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ شہدائے بنی اسد ہیں، جن میں سے دو چار نام بہت مشہور ہیں اور باقی کم سے کم نام کی حد تک ہی ہماری ان سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اور قیس ابن مصحر۔ تو مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر تو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور قیس ابن مصحر سیداوی، ان کا بھی تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، لیکن وہ کربلا کی شہادت سے پہلے واقع کربلا میں امام کی طرف سے قاصد اور پیغمبر کا کردار نبھاتے ہوئے بنی امیہ کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ان اشخاص کے علاوہ انس بن حارث اور اسی طریقے سے ابو خالد عمرو بن خالد اسدی یا سعد عمرو بن خالد اسدی کا غلام، اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ یعنی موقع ابن ثمامہ اسدی، یہ اصحاب اور انصار ہم قبیلہ بنی اسد سے امام حسین کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی حیثیت سے دے سکتے ہیں۔ شہدائے حمدانی بھی ہیں جن کا خاندان حمدان سے تھا، اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں جو مشہور نام ہے ابو ثمامہ ساعدی، سیداوی اسدی، اور جن کو ساعدی بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ امام حسین کے جانثار صحابی ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں وقت ظہر روز عاشوراء امام علیہ السلام سے کہا تھا، مولا بہتر یہ ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ اب آخری نماز بھی ادا کریں۔ ان کے علاوہ بریر حمدانی ہیں، عابس ہیں، شوذب ہیں، حنظلہ ابن اسعد ہیں، عبد الرحمن ہیں، سیف ابن حارث ہیں، شبیب ہیں جو غلام حارث ہیں، عمار دالانی ہیں، حبشی ابن قیس نہمی ہیں، ابو عمرو ہیں، سوار ابن منعم ہیں، عمرو ابن عبداللہ حمدانی ہیں۔ یہ سب قبیلہ حمدان سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ راہ خدا میں صرف کی ہے۔ چونکہ شہداء کے تعارف میں ہمیں وقت کی بھی بات دیکھنی ہوگی، اور اگر ہم ان تمام شہداء کے نام ہی لیتے ہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ شہدائے بنی اسد اور شہدائے حمدانی کے علاوہ ہم کم سے کم قبیلوں کے نام سے باخبر ہو جائیں۔ شہدائے مزجہی ہیں، شہدائے انصاری ہیں، شہدائے بجلی اور بجلی دونوں تاریخ میں ملتا ہے، شہدائے کندی ہیں، شہدائے غفاری ہیں، شہدائے کلمی ہیں، شہدائے ازدی ہیں، شہدائے عبدی ہیں، شہدائے تیمی ہیں، اور شہدائے تائی ہیں، شہدائے تغلبی ہیں، شہدائے جہنی ہیں، شہدائے تمیمی ہیں۔ یہ ان خاندانوں سے بہت سے شہداء کا تعلق تھا، اور انہوں نے امام علیہ السلام پر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بعض ایسے شہداء بھی ہیں جن کا تعلق ان خاندانوں سے، ان قبیلوں سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور صاحب کتاب نے متفرق شہداء میں ان کے اسماء لیے ہیں۔ جناب قعنب ابن عمرو نمری ہیں، جناب سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی ہے۔ قابل ذکر بات جو شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ یہ افراد اپنی قوم، اپنے قبیلے اور جہاں یہ زندگی گزارتے تھے وہاں کے سربرآوردہ اور مایہ ناز شخصیتیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک جنگجو انسان ہو، بلکہ ان میں سے بہت سے تو حافظان قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، راویان روایات آل محمد علیہ السلام ہیں، فقیہ ہیں، اور دین کے احکام بیان کرنے والی شخصیتیں ہیں۔ یعنی فقط ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے ایک طاقت رکھنے والے اور
جنگ کرنے والے سپاہی ہی نہیں ہیں بلکہ سماج اور معاشرے کے بااثر اور اثر و رسوخ رکھنے والی یہ شخصیتیں ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی ذمہ داری اور فریضہ اور وظیفہ سمجھ کے حاضر ہوئے تھے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم بھی ہر طبقہ فکر اور ہر نقطۂ نظر رکھنے والے فرد امام حسین اور کربلا کے شہیدوں سے سبق لیتے ہوئے، درس لیتے ہوئے وہ دین اور مذہب کی راہ میں قربانیاں پیش کریں اور راہ کربلا کو ہمیشہ زندہ اور پائندہ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔